بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فرعون کی لاش پر ہر سال چوہے کیوں چھوڑے جاتے ہیں؟ کیا ابھی بھی فرعون کے بال اور ناخن بڑھتے ہیں؟ فرعون کی لاش کب، کیسے اور کہاں سے ملی؟ فرعون کا پاسپورٹ کب اور کیوں بنایا گیا؟ کیا یہ سچ ہے کہ فرعون کی لاش مصر کے ایک میوزیم میں رکھی گئی ہے؟ کیا وہ اب بھی لاش ہے یا ممی ہے؟ کیا اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے کہ اس کی لاش قیامت تک رکھی جائے گی؟ اس حوالے سے عیسائیوں اور یہودیوں کا کیا عقیدہ ہے اور مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے، یہی ہماری آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو فرعون کی لاش اور اس کے غرق ہونے کے بارے میں حیران کن حقائق بتائیں گے۔ مگر اگر آپ ویڈیو میں نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، جہاں آپ کو بالخصوص اسلامی ہسٹری اور دنیا بھر کی منفرد معلومات ملتی رہیں گی۔ ناظرین، سال 1851 سے پہلے دنیا کا کوئی انسان نہیں جانتا تھا کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعونوں کی لاشوں کے ساتھ اس وقت کیا ہوا تھا، یا ان کی باقیات کہاں ہیں، یا ہیں بھی یا نہیں۔ اس واقعہ کا ذکر تفصیل سے ملتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر اور نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل قوم کا پیچھا کرتا ہوا ایک فرعون پانی میں غرق ہو کر اپنی فوج سمیت مر گیا تھا، جبکہ حضرت موسیٰ نبینا علیہ السلام کی قوم کو پانی نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے گزرنے کا راستہ دے دیا تھا۔ مگر اس کے بعد اس کا کیا ہوا تھا، اس کے بارے میں بھی کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا، لیکن صرف قرآن مجید فرقان حمید میں اس کے انجام کے بارے میں بہت ہی عجیب بات لکھی ہوئی ہے، جس کی کسی کو سمجھ نہیں تھی۔ قرآن مجید کی سورت یونس کی آیت نمبر 92 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، سو آج ہم صرف تیری لاش کو نجات دیں گے تاکہ تو ان لوگوں کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد۔ اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے آدمی ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ ناظرین، یہ واقعہ آج سے 3500 سال پہلے پیش آیا تھا۔ فرعونوں کے مرنے کے بعد سمندر نے اس کی لاش کو اللہ کے حکم سے باہر پھینک دیا تھا، جبکہ باقی لشکر کا نام و نشان نہ ملا۔ مصریوں میں سے ایک شخص جس نے ساحل پر پڑی فرعون کی لاش کو پہچان کر اہل دربار کو بتایا، فرعون کی لاش کو محل میں پہنچا دیا گیا۔ درباریوں نے اس پر مسالے لگا کر بڑی شان کے ساتھ اسے تابوت میں رکھ کر محفوظ کر دیا۔ غنوت کرنے کے دوران مصریوں سے ایک غلطی ہو گئی تھی۔ فرعون چونکہ پانی میں ڈوب کر مرا تھا تو سمندر میں رہنے کی وجہ سے اس کے جسم پر سمندری نمکیات کی ایک تہ جمی رہ گئی تھی۔ مصریوں نے اس کے جسم پر سے وہ تہ ویسے ہی رہنے دی اور اسے اسی طرح غنوت کر دیا۔ وقت گزرتا رہا، زمین و آسمان نے بہت سے انقلاب دیکھے، جس کی گرد کے نیچے سب کچھ چھپ گیا، حتیٰ کہ فرعونوں کی وہ غنوت شدہ لاشیں بھی زمین کی تہوں میں گم ہو گئیں۔ ان کے نام صرف کتابوں اور لوگوں کے ذہنوں میں رہ گئے تھے۔ تقریباً 2000 سال بعد اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی سیدنا حضرت محمد امام الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ ان پر نازل ہونے والی آخری کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں فرعونوں کے قصے بڑی تفصیل سے بیان کیے گئے تھے، اور اسی سلسلے میں اس فرعون کا جسم محفوظ کرنے کی بابت آیت بھی نازل ہوئی تھی، جس کی سچائی پر سب اہل ایمان کا پختہ یقین تو تھا، مگر وہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ آخر اس فرعون کی لاش کہاں ہے اور اسے کس طرح سے عبرت کا نشانہ بنایا جائے گا۔ ناظرین، سال 1871 میں مصر کے ایک شہر الغونیہ سے تعلق رکھنے والے غریب اور معمولی چور احمد عبدالرسول کو فرعون کی لاشوں تک جانے والا خفیہ راستہ مل گیا تھا۔ ناظرین، احمد عبدالرسول نواترات چوری کر کے بیچا کرتا تھا۔ ایک دن وہ دریا نیل کے کنارے کے قریب تبیسا کے مقام پر اسی سلسلے میں پھر رہا تھا۔ جب اسے خفیہ راستے کا پتہ چلا تو وہ وہاں نواترات کی چوری کے لیے جگہ کھود رہا تھا کہ اسی دوران سے کچھ لوگوں نے دیکھ لیا اور پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ وہ جس جگہ کو کھود رہا تھا وہاں سے ملنے والے راستوں کی جب کھدائی کی گئی تو سال 1891 کو دوسری ممیوں کے ساتھ اسی غرق ہونے والی فرعون کی لاش بھی مل گئی۔ اس کے کفن پر سینے کے مقام پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ ان ممیوں کو ماہرین قاہرہ لے گئے۔ جب ان ممیوں کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا تو فرعون کی ممی پر نمکیات کی جمی ہوئی تہ سے اس بات کی تصدیق ہوئی کہ فرعون جسے اللہ نے پانی میں غرق کر کے بدترین انجام سے ہمکنار کیا تھا، ناظرین یہ وہی تھا۔ ناظرین، یہ بہت بڑا واقعہ تھا جس کی تصدیق کے لیے بہت سے ماہر اور سائنسدان مصر کی طرف جانے لگے۔ مختلف سائنسی ٹیسٹ کرنے کے بعد دنیا بھر کے سائنسدانوں نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ باقی تمام ممیوں کی نسبت فرعون کی لاش پر ہی سمندر کی نمکیات کی تہ جمی ہوئی ہے۔ اس تصدیق کے بعد اس فرعون کی لاش قرار دے دیا گیا اور عجائب گھر میں محفوظ کر دیا گیا۔ سال 1982 میں فرعون کی ممی خراب ہونے لگی اور اس وقت کی مصری حکومت نے فرانس کی حکومت کو درخواست کی کہ فرعون کی ممی کو خراب ہونے سے بچایا جائے اور جدید سائنسی اس کی موت کی ہونے کی حقیقت کو بھی معلوم کیا جائے۔ مصری اور فرانسیسی حکومت نے فرعون کی ممی
کو فرانس لے کر جانے کا انتظام کیا، اور اس سلسلے میں فرعون کی ممی یعنی فرعون کا پاسپورٹ بنایا گیا، کیونکہ فرانس کے اندر داخلے کے وقت لاش کا بھی پاسپورٹ بنانا ضروری تھا۔ فرانس کے ماہرین کی زیر نگرانی جب لاش کے ایک ایک اعضاء کا جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی موت سمندر میں ڈوبنے سے ہوئی تھی۔ اس وقت ماہر سائنسدان کی ٹیم کی سربراہی ڈاکٹر مورس نے کی تھی، جس کے لیے اس بات کا ماننا بہت مشکل تھا کہ وقت کے بادشاہ کی موت سمندر میں ڈوبنے سے کیسے ہوئی اور اس کا گوشت ہر روز کیسے بڑھتا ہے۔ جب مورس کے علم میں یہ بات آئی کہ فرعون کی موت کا یہ قصہ مسلمانوں کی آخری کتاب جو کہ نبی آخر الزمان پر نازل ہوئی تھی اس میں تفصیل سے موجود ہے، تو اپنے تجسس کی وجہ سے مجبور ہو کر مورس نے مصر کا رخ کیا اور وہاں کے ایک سائنسدان سے ملاقات کی۔ اس سائنسدان نے قرآن پاک کھول کر اسے سورہ یونس کی آیت نمبر 90 تا 92 کا ترجمہ لفظ بلفظ سنایا۔ فرعون کا خدائی کا دعویٰ، اس کا پانی میں ڈوب کر مرنا، پھر پانی سے نکال کر اس کی لاش کا غنود ہو جانا، اور پھر لاش کا گم ہو جانا اور دوبارہ لاش کا ملنا، اسی لاش کو دوبارہ سائنسی تحقیق کی روشنی میں محفوظ کیا جانا، اس کا اشارہ صرف ایک جانب تھا اور بہت واضح تھا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ رب العزت کی شان، مقام اور مرتبہ ہے کہ فرعون جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور اللہ کے مقابلے میں آیا، اس کی لاش کو عبرت کا نشانہ بنا دیا۔ فرعون وہ واحد شخص ہے جس کی لاش پر گوشت تر و تازہ رہتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے ابھی کسی نے اسے سلایا ہو۔ اس کے بال اور ناخن بڑھتے ہیں اور اس کی لاش پر گوشت بڑھتا ہے اور بڑھتا رہتا ہے، اور ہر سال 15 مارچ کو اسی میوزیم میں رکھے ہوئے چوہے اس کی لاش پر چھوڑے جاتے ہیں جو اس کا بڑا ہوا گوشت کھاتے جاتے ہیں، پھر اس کی ڈریسنگ کی جاتی ہے اور اسے دوبارہ شیشے میں رکھا جاتا ہے۔ ناظرین، فرعون کی لاش پر بال بالکل صحیح، آنکھیں اور کان بالکل صحیح ہیں، لگتا ہی نہیں کہ یہ 3500 سال پرانی ممی ہے۔ ممی اور لاش میں فرق ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ بالکل تازہ لاش ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں تمہارے جسم کو نجات دوں گا اور لوگوں سے کہوں گا کہ یہ دیکھو، یہ انجام ہے خدائی کا دعویٰ کرنے والے کا۔ ناظرین، فرعون کی موت کے بارے میں عیسائیوں اور یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ پانی میں نہیں مرا تھا بلکہ اس وقت بچ گیا تھا اور بعد میں اپنی طبعی موت مرا تھا، جبکہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے پانی میں ہی غرق کر دیا تھا۔